حب سادات خدا دے واسطہ اہل بیت پاک کا فریاد ہے۔ اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی عبادت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا نانا حسنین نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، وہ چیز انشاءاللہ الکریم تمہیں یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اہل بیت کی عبادات کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات کے تعلق سے ہم سنیں گے۔ ماہ شعبان 4 ہجری میں مدینہ پاک میں امام حسین کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گھٹی دیتے ہیں، تحنیک کرتے ہیں اپنے لعاب دہن اقدس سے۔ امام حسین کے کان میں اذان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آپ کے لیے دعا کی، 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا، اور عقیقہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ، القاب ہے سبط رسول اللہ، ریحانۃ الرسول، رسول پاک کے نواسے اور پھول۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین رضی اللہ عنہما مولا علی کے شہزادے، خاتون جنت کے دل کے ٹکڑے، ان کے لیے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت اہل بیت اطہار سے اور صحابہ سے، دونوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اپنے کلام میں لکھتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں، مثال گل حشر میں خنداں، مثال گل۔ میرے نبی کے نواسے، خاتون جنت کے لاڈلے، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے نماز پڑھتے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کے لیے فرماتے ہیں دن رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ کیا شان ہے میرے آقا امام حسین۔ اب روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، اور بھلائیوں کے کاموں میں حصہ لیتے تھے۔ امام حسین نے کتنے حج کیے؟ 25 حج کیے۔ کس شان کے ساتھ؟ پیدل، یعنی مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ آپ پیدل چل کر آتے تھے۔ ماہ رمضان میں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکمل قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ عابد کبریاء امام حسین، زاہد بیریا امام حسین، گل گل زار سید
محجبی خوش لقا امام حسین، حضرت فاطمہ کے نور نظر، دین حق کی ضیا امام حسین، قرۃ العین حضرت حیدر، سید اولیاء امام حسین، دین کے پیشوا امام حسین، رہنما مقتدا امام حسین، جملہ صحاب کے قرار دل، وارث انبیاء امام حسین، صاحب عدل و داد و حلم و کرم، تاج اہل سخا امام حسین، کربلا کی زمین پہ خون سے لکھا تم نے نام وفا امام حسین، تم نے دکھلا دیا زمانے کو نقش صدق کو صفا امام حسین، دھوم عالم میں شجاعت کی، کام ایسا کیا امام حسین، راہ حق میں کٹایا سب کنبا، مرحبا مرحبا امام حسین، 3 دن تک پیاس میں تڑپا تیرا سب قافلہ امام حسین، جلوہ فروز کربلا میں ہوئے سید انبیاء امام حسین، آپ سے رکھتے ہیں امید کرم، رنج کے مبتلا امام حسین، اس نعیم گناہگار پر لطف اے شہ اصفیاء امام حسین۔ یہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے سوانح کربلا کتاب لکھی اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی کے مرشد ہیں، مفتی ہیں، حافظ ہیں، سید ہیں، حکیم ہیں، عاشق صحابہ و اہل بیت۔ ان کا کلام میں نے آپ کو سنایا۔ کیا شان ہے امام حسین کی، سبحان اللہ۔ ان کا ذکر کرنا بہت بڑی سعادت، ان کا ذکر سننا بہت بڑی سعادت۔ ان سے محبت اللہ رسول سے محبت ہے، ان کی دشمنی اللہ رسول سے دشمنی ہے۔ کیا شان ہے۔ ایک قریشی مرد نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام حسین کے متعلق پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا جب تم مسجد نبوی میں داخل ہو، درس قرآن کا آپ ایک علمی حلقہ دیکھیں گے، بیٹھے ہوئے طالب علم کی توجہ اور ادب ایسا کہ سروں پر جیسے پرندے بیٹھے ہوئے۔ یہ تعلیمی حلقہ جو لگائے ہوئے ہیں ان کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تم دیکھو گے اس حلقے میں تعلیم کی بات ہوتی ہے، تعلم کی بات ہوتی ہے، سیکھنے کی بات ہوتی ہے، سکھانے کی بات ہوتی ہے، فضول بات نہیں ہوتی۔ امام حسین کی پہچان یہ ہے کہ انہوں نے اپنا اظہار آدھی پنڈلی تک کیا ہوگا۔ کیا شان ہے میرے آقا امام حسین کی۔ درس قرآن کا حلقہ لگاتے تھے مسجد نبوی میں،
خوش نصیب ہے جو مسجد میں درس دیتے ہیں، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار 1,00,000 درہم میں ایک کنیز خریدی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تحفتاً پیش کی۔ امام علی مقام نے اس کنیز سے پوچھا کس کام میں تمہیں مہارت ہے؟ اس نے کہا قرآن کی تلاوت میں بہت اچھی کرتی ہوں اور عربی اشعار بھی مجھے بہت یاد ہیں۔ فرمایا تلاوت سناؤ۔ اس نے تلاوت کی۔ فرمایا اب شعر سناؤ۔ اس کنیز نے شعر پڑھا، انت نعم المتاع لو کنت تبقا غیر اللہ بقاء للانسان، تم کتنا پیارا سرمایہ ہو اگر ہمیشہ رہتے، مگر افسوس انسان فانی ہے، دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام حسین شہزادہ کونین، امام علی مقام، امام تشنا کام رضی اللہ عنہ نے فکر آخرت اور خوف خدا کا یہ شعر سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کچھ طبیعت سنبھلی، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت کنیز اور بہت وہ قیمتی تھی، امام حسین نے اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین جرت اور سخاوت والے تھے۔ یہ جرت و سخاوت نانا جان سے ملی تھی۔ خاتون جنت حسنین، کریمین، سیدین، جلیلین، منیرین، نیرین رضی اللہ عنہما کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے نواسے کچھ عطا کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبیٰ کو ہیبت عطا کی اور سیادت عطا کی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا عطا کی؟ امام حسین کو جرت عطا کی۔ امام حسین کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سخاوت عطا فرمائی۔ کیسی جرت ہے؟ 22,000 شریروں کا لشکر ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس ہے اور تپتا ہوا ریگستان ہے، مگر میرے آقا امام حسین یزید کی پلیت کی بیعت نہیں کرتے۔ کیسی جرت ہے، کیسی ہمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کرم فرمائے۔ اللہ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کو دنیا و آخرت میں ہاتھ تھامنے والا بنا دیا، دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا۔ کیسے بنایا؟ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قرباں جان جان انگشت کیا لی ہاتھ میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں شہزادوں کی انگلی کیا پکڑی؟ ان کو 2 جہاں میں ہاتھ تھامنے والا بنا دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا رعب، ہیبت عطا کی، سرداری عطا کی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جرت عطا کی، سخاوت عطا کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک شخص نے بارگاہ امام حسین میں غربت کی شکایت کی، تنگ دستی بہت ہے، غریب ہوں۔ فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر ہوئی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1,000 سونے کی سکے آئے، 5 تھیلیاں تھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری رقم، آج کل کے لحاظ سے تو شاید وہ کروڑوں روپے بنیں گے، وہ ساری رقم اس غریب آدمی کو عطا کر دی اور فرمایا میں معذرت خواہ ہوں، کچھ دیر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ عطا بھی کرتے ہیں، معذرت بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے،
روا فریاد ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دنیا سے بے رغبت تھے آپ، بہت پرہیزگار، نیک، لوگوں کا بھلا چاہنے والے، بہت اعلیٰ اخلاق والے۔ آپ کا ایک باغ تھا، اس کی کیئر اور دیکھ بھال ایک غلام کیا کرتا تھا، اس کا نام تھا صوف، یعنی چنا ہوا۔ ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس باغ میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ غلام روٹی کھا رہا ہے، قریب ایک کتا ہے اور غلام ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ کتے کو ڈالتا ہے۔ امام حسین کو بڑا تعجب ہوا، آپ رک گئے، اسے دیکھتے رہے۔ جب وہ کھانا کھا چکا، قریب تشریف لائے، آواز دی، اے صوف۔ غلام نے آواز سنی تو گھبرا کر کھڑا ہو گیا، عرض کیا، علی جان معاف کیجئے، مجھے آپ کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ فرمایا صوف، ہم تمہارے باغ میں بلا اجازت آ گئے، ہمیں معاف کر دینا، باغ تو آپ کا تھا اور آپ اس کو فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے باغ میں بغیر اجازت کے آ گئے۔ عرض کی حضور یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، آپ ہی کا باغ ہے، میں بھی غلام بھی آپ کا ہی ہوں۔ فرمایا کتے کو کھانا کھلا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کی حضور جب میں کھانا کھانے لگا تو یہ کتا میری طرف دیکھ رہا تھا، مجھے شرم آئی، حیا آئی کہ میں اکیلا ہی کھا لوں، کتے کو نہ کھلاؤں، یہ بھی تو باغ کی رکھوالی کرتا ہے، یہ بھی آپ کا ہے، میں بھی آپ کا غلام ہوں، روٹی بھی آپ نے دی تھی، سوچا میں بھی کھاؤں، اس کو بھی کھلاؤں۔ اللہ اکبر، امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ عنہ نے غلام کی بات سنی تو رونے لگے۔ فرمایا صاف جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا اور ساتھ 2000 سونے کے سکے بھی دیتا ہوں۔ عرض کی حضور آزاد تو فرمایا، رہنے کی جگہ ہے نہیں، اجازت دیجیے آزادی کے بعد اس باغ کی خدمت کروں۔ فرمایا صاف، میں نے نہیں کہا تھا ہم تمہارے باغ میں آئے ہیں، آدمی کو چاہیے جو کہے وہ کر کے دکھائے، یہ باغ اور اس میں جو کچھ پھل لگے سب تمہارے، ہاں اب میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں، ہماری مہمان نوازی اس باغ کے پھلوں سے ہی کر دو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ کریم اپنے انبیاء سے، صحابہ سے، اہل بیت سے ہمیں سچا پیار اور محبت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت کو سننے کی، اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حب سادات خدا دے واسطہ، اہل بیت پاک کا فریاد ہے، اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی عبادت۔